السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زندگی ہے، اور اس میں ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے کیونکہ اتنی ڈیٹیل کے اندر آپ کو کسی بھی چینل کے اوپر نہیں ملے گی۔ آپ کو شاید کہ چینلز کے اوپر مسالہ لگی ہوئی چیزیں ملیں، اور تصویری معاملات کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر جامع اور صحیح معلومات نہیں ہوتی۔ ہم کوشش کریں گے کہ مستند کتابوں سے اور مستند مصنف نے جو بات لکھی ہو وہ آپ تک پہنچائیں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ چیدہ باتیں بتاتے ہیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ 538 ہجری میں پیدا ہوئے، اور کلندر نامہ سندھی صفحہ نمبر 3، بستان العارفین صفحہ نمبر 33 اور تاریخ سندھ میں 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی ولادت کا سن ولادت تحریر کیا ہے، اور تذکرہ صوفیاء سندھ اردو صفحہ 199 پر بھی اعجاز الحق قدوسی صاحب نے لب تاریخ سندھ سے بطور سندھ مستعار لیا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت حضرت پیر سید کبیر شاہ کے ہاں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت پیر سید کبیر شاہ صاحب بہت برگزیدہ ولی کامل تھے۔ بستان العارفین صفحہ نمبر 32 پر کتاب کے مؤلف جناب سید میر حسین علی شاہ صاحب نے جو شجرہ رقم فرمایا ہے وہ کلندر نامہ میں دیے گئے شجرے کے ہو بہو شکل ہے، یعنی 12 پشتہ پر مشتمل، اور جس میں سید کبیر کے بجائے سید ابراہیم تحریر ہے۔ ایک اور کتاب تعارف ہند کے شجرے میں ابراہیم کبیر الدین رقم کیا گیا ہے۔ کلندر نامہ کے مصنف نے اس ضمن میں تحریر کیا ہے کہ ان کے والد ماجد سید ابراہیم کو جوابی بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ فارسی کی ایک کتاب میں تحریر ہے کہ سید کبیر کا گزر ایک مرتبہ ایک صحرا سے ہوا، اور اس کے باوجود کہ وہاں پانی موجود نہ تھا انہیں وضو اور غسل کے لیے پانی کی سہولت ملی من جانب غیب۔ اس پر ان کے سائلوں اور طالب علموں نے سوال و جواب کیے اور آپ کے جوابات نے ان کو مطمئن کیا۔ اسی ایک روایت میں آپ کے والد ماجد کے 2 اسماء گرامی تحریر کیے ہیں، یعنی پہلے آپ کے والد ماجد کو سید ابراہیم اور اس کے بعد سید کبیر کے نام سے مخاطب کیا ہے، لہذا یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا نام سید ابراہیم کبیر الدین ہی تھا۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سید کبیر صاحب سیر و سیاحت کے بہت شوقین تھے، اور جب امام حسین کی زیارت پر کربلا معلیٰ تشریف لے گئے تو ان کے سوالات کے جوابات آئے اور شہدائے کربلا کے مدفن سے علم عطا ہوا، چنانچہ آپ کا لقب جوابی پڑ گیا۔ درجہ بالا روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے والد ماجد کو سیر و سیاحت شوق نہیں تھا، بلکہ آپ روحانی اور باطنی علوم کے حصول کے لیے دور دراز سفر کرتے تھے، کیونکہ یہی اولیاء کرام کی شان ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی آرام و آسائش سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ پیران پیر حضرت غوث العظم قدس سرہ کی حیات مبارکہ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل عمری سے ہی حصول علم کے لیے سفر کرنے کی ابتدا فرمائی اور عمر سعید کا ایک طویل حصہ مجاہدات و مشاہدات میں گزار دیا۔ اس طرح ہمیں کثیر تعداد میں واقعات حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے متعلق سے بھی حاصل ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے شہر ملتان سے حصول علم کے لیے سرمایہ کم ہونے کے باوجود بغداد و خراسان تشریف لے گئے، اور جب 5 برس کے بعد اب علوم و فیوز و برکات کے حصول کے بعد ملتان تشریف لائے تو ایک مرتبہ پھر ایک دشوار گزار سفر آپ نے شروع کیا جو ملتان سے دہلی تک کا تھا۔ آپ نے غور فرمائیے کہ اس زمانے میں دور دراز کے سفر کوئی معمولی بات نہ تھی، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان بزرگوں نے کسی سواری پر انحصار نہیں کیا بلکہ ایک سے دوسرے شہر عام طور پر پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی صاحب اپنی تصنیف موسوم با اثر الکرام میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی 13ویں پشت حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتی ہے۔ لب تاریخ سندھ کے مصنف خداداد خان تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا شجرہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے، جو شجرہ
اس طرح سے ہے کہ حضرت عثمان المعروف لال شہباز بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر. مختلف مؤلف جو ہیں الگ الگ شجرہ نسب بیان کرتے ہیں. تقریباً 10 یا 12 شجرے جو ہیں وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کیے گئے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سندھ کے شہر سیون میں موجود ہے. آپ کو جو ولایت ملی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے در پر خدمت سے ملی. آپ کے مزار پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں زائرین کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور ہزاروں زائرین آپ کے مزار شریف سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. عموماً ہمارے درمیان ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے بلکہ یہ سنی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرواز کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ بلند پرواز بھی ہے، شہباز بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے، آپ کا جو سفر تھا وہ روحانی پرواز سے منسوب ہے. لال کا معنی ہوتے ہیں قیمتی بیش قیمت پتھر، جسے ہم انگریزی میں روبی بھی کہہ سکتے ہیں اور اردو میں شاید اسے عقیق بھی کہا جاتا ہے. حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام حضرت عثمان مروندی ہے، کیونکہ ایک خاص مسلک کی طرف سے عثمان نام کی ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ کو حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے اور آپ کا اصلی نام لینے سے پرہیز کیا جاتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ سرزمین ہند کی تقریباً جگہوں پر اسلام کو پھیلانے کے لیے گھومے. تقریباً 8 یا 10 اولیاء کرام کے ساتھ آپ کا سندھ میں بھی آنا ہوا. آپ کے ساتھ شامل اولیاء کرام میں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. آپ نے کراچی کے مقام منگو پیر پر اپنا قیام کیا، وہاں پر آپ کی چلہ گاہ بھی ہے اور اسی کے نزدیک حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کی چلہ گاہ بھی ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد میں حضرت پیر مکی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی حدود میں بھی آپ کی چلہ گاہ ہے. آپ کے مزار سے منسلک لال باغ بھی موجود ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے نہایت قریب آپ کے لاڈلے مرید حضرت گودلے بہادر، جو گودلے شاہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کا مزار بھی ہے. اور آپ کا ایک مشہور واقعہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت کا جو راجہ تھا جس نے حضرت گودلے بہادر سے یہ کہا کہ تم اپنے پیر کو بلاؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ بہت پہنچا ہوا ہے. تو حضرت گودلے بہادر نے انہیں بلوایا. اسی درمیان اس بادشاہ نے گودلے بہادر راما کو شہید کیا اور انہی کا گوشت بنا دیا اور انہی کے گوشت سے کھانا پکا کر حضرت لال شہباز قلندر کو نوش کیا. مگر ایک پیر کامل، ایک مرشد اپنے مرید کا بالکل ویسے ہی خیال رکھتا ہے جیسے باپ اپنی اولاد کا. تو حضرت لال شہباز قلندر نے یہ سوال کیا کہ میرا گودلا کہاں ہے؟ تو برتن میں سے آواز آئی کہ سرکار میں یہاں ہوں اور انہوں نے مجھے شہید کر کے کھانا پکا دیا ہے. تو آپ رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے اور
اپنے پاس رکھا ہوا کاسا الٹ دیا. کاسے کا الٹنا تھا کہ اس بادشاہ کا پورا شہر الٹ گیا, پورا قلعہ الٹ گیا اور سب تہس نہس ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا, اور وہ بادشاہ اپنی کافر قوم کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا. اگر آپ 7 شریف جائیں تو مزار کے عقب میں آپ کو الٹا قلعہ دکھائی دے گا. ناظرین, یہ تھوڑی سی اور چھوٹی سی معلومات جو حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. ویسے تو حضرت لال شہباز قلندر کی کئی کرامات ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں جنہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے, کیونکہ کئی مصنف افراد نے جو ہے حضرت لال شہباز قلندر پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے سے صحیح اور جامع معلومات آپ تک پہنچ سکے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز لانے کی کوشش کریں اور اولیاء کرام الزام کی صحیح اور جامع معلومات آپ تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.